دعا مانگنے کا اتنا بہترین طریقہ آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں اس ویڈیو میں کہ آپ لوگ اگر انشاءاللہ اس طریقے سے دعا مانگیں گے تو فی الفور آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ یہ دعا مانگنے کا بہت ہی اچھا طریقہ ہے، اور اگر آپ کسی بھی مشکل پریشانی میں گھرے ہوئے ہیں، مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں آپ پر، رزق کی تنگی ہے، مالی پریشانی ہے، گھر میں سکون نہیں ہے، آپ کے رزق میں برکت نہیں ہے، تو اس طریقے سے دعا مانگیے۔ یہ طریقے علماء اکرام نے بتائے ہیں، یہ طریقے وہ ہیں جن پر میں خود عمل کرتا ہوں، اور الحمدللہ میری ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، علم الانسان ما لم یعلم، رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عبداللہ بن حمید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ دعا مانگنے کا ایسا بہترین طریقہ، اگر اس طریقے سے دعا مانگی جائے تو انشاءاللہ آپ کی ہر ایک دعا فی الفور قبول ہو جائے گی، آپ کے جائز مقاصد انشاءاللہ ضرور پورے ہوں گے۔ یہ بات تو میں آپ لوگوں کو کہہ چکا ہوں کہ کوشش کریے کہ اللہ کے سامنے رونا ہے، گڑ گڑانا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہے، دعا کس طرح سے مانگی جائے، ایسا کیا کرنا ہے ہمیں کہ جس کی وجہ سے ہماری فوراً دعا قبول ہو جائے، اور ہم جن راستوں میں پھنسے ہوئے ہیں، جو مشکلات نظر آ رہی ہیں، جو راستے میں رکاوٹیں نظر آ رہی ہیں، جو حاسدین ہم سے حسد کرنے لگے ہیں، جو راستے ہمارے لیے بند کر دیے گئے ہیں، ہمارے رزق پر جیسے کوئی تالا لگ گیا ہے، ہمارے اوپر کسی نے کوئی بندش کروا دی ہے، یا اگر آپ کسی جائز مقصد کے لیے دعا مانگ رہے ہیں تو یہ یاد رکھیے گا کہ دعا مانگنے کا طریقہ سب سے بہترین یہ ہے کہ آپ دعا کے لیے جب بھی ہاتھ اٹھائیں تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا ضرور بیان کریں، جیسے کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ طریقہ ہے۔ اس کے بعد آپ درود شریف پڑھیے، جو درود شریف آپ کو آتا ہے، درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو بہت اچھا ہے، اور اگر آپ کوئی چھوٹا درود شریف بھی پڑھتے ہیں تب بھی بہت اچھا۔ ان طریقوں پر میں نے خود عمل کیا اور الحمدللہ میری ہر ایک دعا قبول ہونے لگی۔ دیکھیں، زندگی میں مشکلات آتی رہتی ہیں، پریشانیاں آتی رہتی ہیں، جب تک زندگی ہے یہ معاملات ہمارے ساتھ چلتے رہیں گے، جب تک ہماری سانس چل رہی ہے مشکلات بھی آئیں گی، پریشانیاں بھی آئیں گی، خوشیاں بھی آئیں گی، لیکن ہم نے اللہ رب العزت سے ان مشکلات سے نکلنے کے لیے دعا مانگنی ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا، جو بندہ دعا مانگتا ہے اور جو میں نے طریقہ بتایا کہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنی ہے، اس کے بعد درود شریف پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے، تو یہ یاد رکھیے گا دعا جب مانگے تو آپ کا توکل مضبوط ہونا چاہیے، اللہ پر توکل ہونا چاہیے، اللہ پر کامل یقین ہونا چاہیے۔ آپ صرف یہی سوچ کر دعا مانگے کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما۔ سب سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ بہت سے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ گناہوں کی معافی نہیں مانگتے، وہ ڈائریکٹ جائز مقاصد کے لیے اپنے لیے دعا کرنا شروع کر دیتے۔ یہ صحیح ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ سب سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے تو اللہ پاک آپ کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اور اللہ پاک خوش ہوں گے، راضی ہوں گے۔ جب میرا اللہ خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے تو رحمتیں برساتا ہے۔ تو جب دیکھیے اللہ رب العزت جب ہم سے راضی ہوں گے تو آپ بتائیے ہم جو دعا مانگیں گے وہ قبول ہوگی یا نہیں ہوگی۔ پھر آپ دعا مانگے تو دعا میں توکل بہت ضروری ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ دعا میں آپ نے یقین کے ساتھ مانگنا ہے، جو کچھ بھی مانگ رہے ہیں آپ اللہ رب العزت سے، تو عاجزی اور انکساری اپنانی ہے، رونا ہے، گڑ گڑانا ہے، خوب روتے جانا ہے، اور اپنے جائز مقاصد کے لیے دعا مانگنی ہے اللہ رب العزت سے۔ اور جب دعا ختم کرنے لگے تو یہ یاد رکھیے گا کہ آخر میں درود شریف ضرور پڑھنا ہے۔ اب درود شریف اول و آخر، دعا بیچ میں، ایسا کیوں بھائی؟ یہ یاد رکھیے گا
اگر کوئی دعا مانگنے سے پہلے درود شریف پڑھ لیتا ہے اور پھر دعا مانگنے کے بعد درود شریف پڑھ لیتا ہے تو سمجھ لینا کہ اس کی دعا قبول ہو گئی ہے، کیونکہ یہ یاد رکھیے گا علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب آپ دعا مانگو تو اول و آخر درود شریف لازمی پڑھو، اس سے دعا کو کور کر کے جب آپ بھیجو گے فوراً سے دعا قبول کر لی جائے گی انشاءاللہ۔ تو دعا کو کور کرنا لازمی ہوتا ہے۔ دعا کو کور کیسے کریں گے؟ ہم درود پاک سے، درود شریف سے ہم کور کریں گے اور اللہ کے پاس بھیج دیں گے، یعنی اللہ سے مانگیں گے تو اللہ رب العزت ضرور قبول فرما لے گا۔ جب ہم آقا علیہ الصلاۃ والسلام پر درود بھیجتے ہیں تو آپ یہ دیکھیے کہ اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور جب ہم اول و آخر درود شریف بھیجیں گے، اللہ تعالیٰ کو درود شریف بہت پسند ہے۔ آپ نے سنی ہوگی آیات، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی خوب درود السلام بھیجو۔ تو یہ بات ہمیں ذہن نشین کر لینی ہے۔ میں آپ لوگوں کو اتنے اعتماد کے ساتھ، اتنے اچھے انداز میں یہ بات اس لیے سمجھا رہا ہوں، یقین کیجئے جس دن آپ لوگ دعا مانگنا سیکھ گئے انشاءاللہ ہر دعا قبول ہوگی۔ دعا کو کور کرنا سیکھیے کہ دعا کو درود شریف میں آپ نے آگے پیچھے درود شریف پڑھ کر اور پھر آپ نے دعا جب مانگ لی تو سمجھ لیجئے آپ کی ہر ایک دعا قبول ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر طرح کی جسمانی اور روحانی بیماریوں سے شفا عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی جائز خواہشات کو پورا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں استغفار کا پابند بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں درود شریف پڑھنے والا بنا دے۔ اللہ پاک ہمیں شریعت پر چلنے والا بنا دے، دین پر چلنے والا بنا دے۔ اللہ پاک ہم سب کے رزق میں، عمر میں، صحت میں برکت عطا فرمائے۔ کمنٹ میں آمین لکھ دیجیے گا۔ یہ دعا سب میرے بہن بھائیوں کے لیے ہے۔ اور مجھے اجازت دیجیے گا، مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جنہوں نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا لازمی سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر لیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔